ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سہیل ہے اور میرا تعلق ایک ایسے گھر سے تھا جہاں پر انسانوں سے زیادہ روپے پیسے کو اہمیت دی جاتی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف میری ماں تھی۔ جو بھی سنتا تھا اسے حیرت ہوتی تھی کہ میں اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ تھی ہی ایسی۔ اس نے تو ہر رشتے کو پامال کیا تھا اور پیسوں کی خاطر وہ قدم بھی اٹھایا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کاش میں اس گھر کا بیٹا ہی نہ ہوتا اور نہ مجھے وہ دن دیکھنے پڑتے جن کا سوچ کر آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ ہم ایک بڑے شہر کے پسماندہ علاقے میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا۔ گھر میں ہمارے دادا، اماں ابا اور ایک چچا کے علاوہ 2 پھپھو بھی رہتی تھیں، جبکہ ہم خود 5 بہن بھائی تھے۔ جتنے لوگ ہم گھر میں رہتے تھے اس حساب سے تو ہمارا گھر بھی چھوٹا تھا۔ ایک کمرے میں دادا اور میرے چچا سوتے تھے، وہیں ابا نے زمین پر ایک طرف میرا اور میرے بھائی کا بستر لگا رکھا تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں اماں ابا کے ساتھ میری سب سے چھوٹی بہن سوتی تھی، اور ایک کمرہ میری دونوں پھپھو اور 2 بہنوں کے استعمال میں تھا۔ 3 کمروں کے اس گھر میں چھوٹا سا صحن اور چھت پر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ تھا، جہاں اماں نے گھر کا فالتو کاٹ کباڑ جمع کر رکھا تھا، کیونکہ بقول اماں کے ہمارے گھر میں کوئی کام کی چیز تھی ہی نہیں، سارا کا سارا کاٹ کباڑ ہی تو ہمارے گھر میں جمع تھا جو ہم استعمال کرتے تھے، جسے فرنیچر کا نام دیا جاتا تھا، اور اسی بات پر ہمیشہ اماں اور ابا کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا، اور تو اور اماں کی کبھی بھی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ دادا، چچا اور میری پھپھو کے علاوہ محلے والوں سے بھی اماں کی لڑائی ہوتی تھی۔ ہر وقت کی چک چک سے میرا دماغ پک جاتا تھا، مگر پتہ نہیں اماں تھکتی کیوں نہیں تھیں۔ لڑائی جھگڑے کی آوازیں صبح آنکھ کھلنے سے پہلے کانوں میں پڑتی اور اسی سے آنکھ کھلتی تھی، اور جب تک اماں سکون سے سو نہیں جاتی تب تک کسی نہ کسی بات پہ کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اصول کے مطابق تو مجھے بھی اپنے باقی گھر والوں کی طرح ایسے ماحول کی عادت ہو جانی چاہیے تھی، مگر پتہ نہیں کیوں میں شروع ہی سے کچھ الگ سا تھا۔ میرے ابا پھلوں کی ایک چھوٹی سی ریڑھی لگاتے تھے، اور ریڑھی بھی ان کی اپنی نہیں تھی، اس کا بھی ہفتہ 7 دن بعد دینا پڑتا تھا، اور ہمارے گھر کے صحن میں اتنی جگہ تو ہوتی نہیں تھی کہ وہاں پر ریڑھی کو کھڑا کیا جا سکے، اس لیے وہ ریڑھی دروازے کے باہر ابا تالا لگا کے کھڑی کیا کرتے تھے۔ پہلے صبح صادق کے وقت ابا منڈی جا کر پھل لے کر آتے تھے، اس کے بعد دن چڑھتے ناشتے کے بعد وہ کام پر نکلتے اور رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سارا فروٹ بک جائے اور ہاتھ میں 4 پیسے بھی بچت کے آ جائیں۔ اس کمائی میں بچت تو کافی تھی، مگر جہاں ایک کمانے والا اور کھانے والے اتنے ہوں تو وہاں پر پیسوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور میری اماں کو اصل دکھ تو یہی تھا کہ ان کے شوہر کماتے ہیں اور باقی سب گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ کر آرام سے کھاتے ہیں، کیونکہ میرے دادا تو ساری زندگی کام کرنے کے بعد اب گھر میں بیٹھ چکے تھے، لیکن میرے دونوں چاچا کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، بقول دادا کہ ابھی تو ان کی عمر کام کرنے کی ہی نہیں تھی، حالانکہ دونوں ہی کم سے کم 18 کا ہندسہ کراس کر چکے تھے۔ اس کے باوجود میرے دادا اپنے دونوں بیٹوں کو کام کے لیے نہیں بھیجتے تھے۔ ویسے تو وہ سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے تھے اور پھر گھر آ کے اماں کے بقول روٹیاں توڑتے تھے، مگر اتنی عزت افزائی کروانے کے باوجود پتہ نہیں کیوں دونوں کام کرنے نہیں جاتے تھے۔ دادا کہتے تھے کہ ابھی میرے بیٹے چھوٹے ہیں، انہوں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ میرے دم پر بڑے نے تو خوب عیش کی اور شادی کے بعد ساری ذمہ داری اٹھائی تھی، تو پھر میں اپنے چھوٹوں بیٹوں کو ابھی سے کیوں جہنم میں دھکیل دوں؟ اور یہ باتیں سنتے سنتے ہی ہم بڑے ہو رہے تھے۔ حالانکہ میرے ابا بھی دادا کو اکثر کہتے تھے کہ لڑکوں کا چھوٹی عمر میں کام کرنا ہی بہتر رہتا ہے، مگر دادا ان کی ایک بھی نہیں سنتے تھے، الٹا انہیں باتیں سنانے لگ جاتے۔ حالانکہ میرے ابا نے 12 سال کی عمر سے ہی اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب تک ان کی شادی اماں کے ساتھ ہوئی وہ مکمل طور پر ذمہ دار بن چکے تھے۔ میرے ابا پر اپنی بیوی بچوں کے علاوہ بہن بھائیوں اور بیمار بوڑھے باپ کی بھی ذمہ داری تھی، جسے ابا ماتھے پر شکن ڈالے بغیر نبھا رہے تھے۔ پہلے پہل تو اماں نے بھی سب کی خدمت اور گھر کے کام کرنے میں کبھی کچھ نہیں کہا تھا، مگر شاید اب حالات کی چکی میں پستے ہوئے اور اکیلے سارے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے وہ تھک چکی تھیں، اور پھر جس عورت نے 5 بچے پیدا کیے ہوں وہ ویسے بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ شاید میری اماں بھی اب حالات کی ستم ظریفی سہنے کے قابل نہیں رہی تھیں، اس لیے لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ اماں کی لڑنے جھگڑنے کی آواز کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہن کا رونا دھونا بھی چلتا رہتا تھا۔ میں اور میرے چھوٹے تینوں بہن بھائی اب میرے ساتھ
میں اور میرے چھوٹے تینوں بہن بھائی میرے ساتھ سرکاری اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان تینوں کو پڑھنے کا کچھ خاص شوق نہیں تھا، جبکہ میں پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا اور میرا دل بھی پڑھائی کی جانب مائل تھا۔ اسکول میں مجھے میرے استاد اسی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ میں نے کبھی بھی ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کیا تھا، ہمیشہ اپنا کام وقت پر اور اچھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہر امتحان میں میرے نمبر بھی اچھے آتے تھے۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی مجھ سے کیسے کیسے امتحان لینے والی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میں 7ویں کلاس میں تھا جب دادا نے میری دونوں پھوپھیوں کی شادی کی تھی۔ ان کی شادی کی ساری ذمہ داری میرے ابا پر تھی۔ ابا نے ایک ایک پائی جوڑ کر دونوں بہنوں کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اس بات پر بھی اماں نے خوب ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ جب سے شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھی، اس دن سے لے کر رخصتی تک اماں کا موڈ خراب ہی رہا۔ میں نے اماں کو کئی مرتبہ ابا سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کا حق مار مار کر جو بہنوں اور بھائیوں کو کھلاتے ہو، تم سے ایک ایک پائی کا حساب ہوگا جو تم نے ہمیں اتنی تنگ دستی اور خراب حالات میں رکھا ہوا ہے۔ اور ابا ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سب کچھ سن لیتے تھے، کیونکہ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ آگے سے اماں کو کچھ کہنا یا سمجھانا بالکل بیکار ہے۔ وہ نہ تو کسی کی سنتی تھیں اور نہ ہی سمجھتی تھیں۔ جب ابا نے خاموشی اختیار کر لی اور اماں کی باتیں چپ چاپ سنتے رہتے، تو اماں نے اپنا غصہ کمرے سے باہر باقی گھر والوں پر بھی نکالنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے ابا سے لڑائی کرتی اور پھر دادا اور چچا سے منہ ماری ہو جاتی تھی۔ ساری شادی بھی ایسے ہی چلتی رہی۔ جب میری دونوں پھوپھیاں رخصت ہو کر اس گھر سے گئیں تو اس دن میری اماں نے شکر ادا کیا۔ پھوپھیوں کی شادی کے بعد اماں نے نیا مطالبہ شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے دادا اپنے تینوں بیٹوں کو الگ الگ کر دیں۔ حالانکہ نہ تو دادا کا اپنا ذاتی گھر تھا اور نہ ہی کوئی اور زمین جائیداد تھی جسے بانٹ کر وہ اپنے بیٹوں کو الگ کر دیتے۔ اور پھر دونوں چچا تو شادی شدہ بھی نہیں تھے۔ اگر ابا اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسرے گھر میں چلے جاتے تو ہمارا گزارا تو ہو سکتا تھا، لیکن دادا اور دونوں چچا کس کے آسرے پر زندگی گزارتے؟ شاید دادا نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اپنے جیتے جی اپنے دونوں بیٹوں کو کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی ہی اسی عادت اور باتوں نے میرے دونوں چچا کو بگاڑ رکھا تھا۔ پتہ نہیں ان کے اور ہمارے ساتھ آگے چل کر کیا ہونا تھا، مگر جو حالات مجھے نظر آ رہے تھے وہ تو کسی بھی طرح اچھے نہیں تھے۔ پھوپھیوں کی شادی کے بعد خرچے میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ ہم سب تو بڑے ہو رہے تھے اور صرف 2 لوگوں کے گھر سے چلے جانے سے کون سی بچت ممکن تھی۔ مگر اماں کو تو کم سے کم اتنی تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ بچوں کا حق کھانے والوں میں سے 2 کم ہو چکے تھے۔ وقت بڑا بے رحم ہے، وہ نہ تو کسی کی مجبوریاں دیکھتا ہے اور نہ ہی اسے کسی کے آنسو دکھائی دیتے ہیں۔ روتے دھوتے اور دن رات کوستے ہوئے اماں بھی اپنا وقت کاٹ رہی تھیں۔ میں 7ویں کلاس سے میٹرک میں پہنچ گیا اور میرے دادا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دادا کے انتقال کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور تب سے میری اماں نے میرے دونوں چچاؤں کا جینا حرام کر رکھا تھا، کیونکہ اماں اب ان دونوں کو گھر بٹھا کر کھلانے کے حق پہ نہیں تھیں، اور اب تو دادا کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ پہلے تو اماں نے دبے الفاظ میں اور پھر صاف صاف ابا سے بات کی کہ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو کام کرنے کا کہہ دیں، ورنہ دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ مگر ابا اپنے دونوں بھائیوں کو یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں کو بیٹوں کی طرح ہی پالا تھا۔ پہلے تو ابا ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن ایک دن جب اماں کی برداشت ختم ہو گئی تو اماں نے خود ہی جا کر میرے دونوں چچا کو کھری کھری سنا دی اور کہا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو روز کما کر لانا ہوگا، ورنہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ دونوں ہی منہ کھولے اماں کو دیکھنے لگے، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ اگر اماں نے انہیں اس گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا ہے تو اب وہ اپنی بات ہر حال میں پوری کر کے رہیں گی۔ ابا نے اپنے دونوں بھائیوں کو چند دن اپنے ساتھ فروٹ کی ریڑھی پر کھڑا کیا اور پھر اپنے مالک سے بات کر کے ان کو بھی ایک ایک ریڑھی دلوا دی۔ پوری ذمہ داری ابا کی تھی، اس لیے اماں ہر وقت ابا کو یہ بات سناتی رہتی کہ ایک دن وہ سارا پیسہ بھی ڈبوئیں گے اور ریڑھی بھی بیچ کھائیں گے، جس کا سارا حساب تمہیں اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا۔ لیکن ابا اس بات پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ انہیں اپنے بھائیوں پر اتنا یقین تو تھا، لیکن کام شروع کرنے کے تقریباً 10 دن بعد ہی جب چھوٹے چچا نے ابا کے ہاتھ میں پیسے دینا بند کر دیے تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ شروع میں تو چھوٹے چچا پھل کا پیسہ پورا کر کے ابا کو دے دیتے تھے اور ساتھ بچت بھی پکڑاتے تھے۔ پھر ابا ان بچت کے پیسوں میں سے ہی چھوٹے چچا کو خرچہ دے دیا کرتے تھے۔ مگر 10 دن بعد چھوٹے چچا نے پیسے گھر میں دینا ہی بند کر دیا اور کہا کہ سارا پھل بک جاتا ہے مگر پیسے بھی پورے نہیں ہوتے۔
منافع تو دور کی بات ہے، سارا پھل بک جاتا ہے مگر پیسے بھی پورے نہیں ہوتے۔ منافع تو دور کی بات ہے، اور ابا اس بات پہ کیسے یقین کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں تو پھل بیچتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کام دل لگا کر کیا جائے تو اس کام میں بڑی بچت ہے۔ پہل تو ابا خود اپنی جیب سے چچا کی ریڑھی کا کرایہ دیتے رہے، مگر پھر انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریڑھی کا لین دین ڈائریکٹ ریڑھی کے مالک اور چچا کے درمیان ہونے لگا۔ لیکن تقریباً 1 مہینے بعد جب ریڑھی کے مالک نے ابا سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو ابا حیران و پریشان ہو گئے۔ وہ تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ چچا ریڑھی کا کرایہ 1 مہینے سے روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ابا نے اس بارے میں چچا سے بات کی تو دونوں میں گرما گرمی ہو گئی۔ دونوں بھائی آپس میں غصہ کر رہے تھے، لیکن اماں اپنی عادت سے مجبور تھیں۔ کچن کا کام چھوڑ کر دونوں بھائیوں کی لڑائی میں کود پڑی۔ چچا پہلے ہی غصے میں تھے اور کچھ جوانی کا جوش بھی تھا۔ انہوں نے اماں سے بدتمیزی کی، جس کی وجہ سے ابا نے انہیں تھپڑ مارا اور گھر سے نکال دیا۔ چچا بھی غصے اور جذبات میں آ کر گھر سے تو چلے گئے، مگر جب پوری رات گزر گئی اور وہ واپس نہ آئے تو ابا بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ہمیں چچا کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے تھے اور کیا کرتے تھے۔ ابا اور بڑے چچا نے انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے دوستوں یاروں کو بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، یا شاید وہ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا، لیکن اس واقعے کا اثر بڑے چچا پر بہت ہوا تھا۔ وہ محنت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے 1 سال میں اچھا خاصا کمانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ریڑھی کا کرایہ اور پھل کے پیسے پورے کرنے کے بعد بچت میں سے آدھے پیسے خود رکھتے اور آدھے اماں کے ہاتھ میں دیتے تھے، جس کی وجہ سے اماں ان سے راضی رہنے لگی تھیں، اور پھر اماں نے ان کی شادی بھی کروائی۔ چھوٹے چچا کے گھر سے جانے کے 1 سال بعد بڑے چچا کی شادی ہو گئی اور گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا۔ پہلے تو اماں دیور کی شادی کر کے بڑی خوش تھیں، لیکن شادی ہونے کے بعد جب اماں کو خرچہ ملنا ہی بند ہو گیا اور اماں نے دیکھا کہ دیورانی تو اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی نکل جاتی ہے، جبکہ اماں وہی گھرداری اور 5 بچوں کی ذمہ داری میں الجھی رہتی تھیں، پھر تو اماں کا پارا پہلے سے بھی ہائی رہنے لگ گیا۔ چچا کی شادی کے 1 مہینے کے اندر اندر ہی گھر میں ایسی جنگ شروع ہوئی جس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا تھا۔ میں کالج میں داخلہ تو لے چکا تھا، لیکن اس جنجال پورے میں رہ کر پڑھائی کرنا میرے لیے اب ناممکن ہوتا جا رہا تھا، جبکہ میرا چھوٹا بھائی مشکل سے میٹرک پاس کر کے آگے پڑھنے سے انکار کر چکا تھا۔ ابا نے اسے ایک دکان پر کام سیکھنے کے لیے لگا دیا تھا۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں اسکول جاتی تھیں، اور جو سب سے چھوٹی بہن تھی وہ بھی اب تو اسکول جانے لگی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ جلد از جلد پڑھائی مکمل کر کے گھر کی ذمہ داری اٹھا لوں گا، مگر میری اماں کو بہت جلدی تھی۔ اماں چاہتی تھیں کہ راتوں رات ہمارے حالات بدل جائیں، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی لیے اماں نے کچھ ایسے منصوبے بنانا شروع کر دیے جس میں اسے اپنا فائدہ نظر آتا تھا، اور اماں کے اس لالچ کا سب سے پہلا شکار میری بہن ہوئی جو میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس نے اماں کو ایک ایسا رشتہ بتایا جو بہت امیر گھرانے سے تھا، اور ان کو کسی غریب گھر کی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھی۔ وہ اس شادی کا سارا خرچہ بھی خود اٹھانے والے تھے، اور انہوں نے الگ سے لڑکی والوں کو 10 لاکھ روپے دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن ان کی ایک عجیب و غریب شرط تھی جو انہوں نے رشتہ کرنے سے پہلے ہی رشتہ کروانے والی کو بتا رکھی تھی۔ اماں نے اس شرط کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ ابا اور میرے سامنے لڑکے والوں کی اتنی صفتیں بیان کی کہ ہم دونوں اس رشتے پر اماں کے خلاف بول ہی نہیں سکے۔ حالانکہ ابا اور میں دل سے راضی نہیں تھے۔ ہمیں ڈر تھا کہ اتنے امیر لوگ کیوں ہم جیسے غریبوں میں رشتہ کرنا چاہیں گے، لیکن اماں ہمارے تحفظات کو کسی گنتی میں نہیں رکھتی تھیں۔ پھر اماں نے کسی نہ کسی طرح ابا کو قائل کر ہی لیا اور رشتہ کروانے والی کو فوراً ہاں کہہ دی۔ اس بات کے محض 1 ہفتے بعد لڑکے والے ہمارے گھر آئے۔ اسی دن انہوں نے ساری بات چیت طے کی، یہاں تک کہ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی، اور جو باتیں ہمارے سامنے ہوئی تھیں ان میں سے اس شرط کا کہیں تذکرہ ہی نہیں تھا جو بعد میں ہمارے سامنے آنے والی تھی۔ بہرحال آنن فانن ہی رشتہ طے ہو گیا۔ اس دن وہ لوگ منگنی کی انگوٹھی، جوڑے، کچھ روپے، مٹھائی وغیرہ سب کچھ لے کر آئے تھے۔ اب موقع پر ابا یا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ معاملہ عزت کا تھا اور ابا کسی بھی قیمت پر اپنی عزت کا تماشا نہیں بنوا سکتے تھے۔ منگنی ہونے کے ٹھیک 25 دن بعد شادی تھی، اور دوسرے دن سے ہی اماں نے بازار کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ اماں جس طرح میری بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں، میں بھی حیران ہوتا تھا کہ اماں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔
ابا بھی اماں سے پوچھتے تھے تو اماں کہہ دیتی کہ میں نے ساری زندگی بچت کی ہے، اور جو پیسے وہ رانی کو منگنی پر دے کر گئے تھے ان سے بھی میں اس کی چیزیں خرید رہی ہوں۔ آخر اتنے امیر لوگوں میں بیٹی دینی ہے تو کچھ تو عزت کا پاس رکھنا ہوگا۔ میرے ابا چپ ہو جاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اماں کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رانی بیچاری تو نئی نئی چیزوں اور امیر گھر میں بیاہ کر جانے کے شوق میں ماں کے اشاروں پر چل رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے ہی تیاریوں کے 25 دن گزر گئے اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو میری بہن کے سسر نے ایک لفافہ اماں ابا کی طرف بڑھایا، جسے اماں نے فوراً پکڑ لیا اور ابا کو یہ پوچھنے کا بھی موقع نہیں دیا کہ اس لفافے میں کیا ہے اور وہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں۔ لیکن ابا پریشان بہت ہو گئے تھے اور اماں وہ لفافہ لے کر وہاں سے کھسک چکی تھیں۔ وہ مہمانوں کو اٹینڈ کرنے کا بہانہ بنا کر پھر ابا اور میرے پاس ہی نہیں آئیں۔ پھر رخصتی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ بھری محفل میں اماں سے کوئی سوال کرنا اپنی عزت کا تماشا کھڑا کرنے کے برابر تھا، اسی لیے ابا نے چپ چاپ بیٹی کی رخصتی کر دی۔ یہ شادی ہم نے ایک میرج ہال میں کی تھی اور یہ سارے انتظامات ابا نے ہی کیے تھے۔ بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد اماں ابا اور ہم سب اپنے گھر چلے گئے۔ دوسری صبح چچی نے اماں سے کہا کہ رانی کا ناشتہ لے کر جانا ہے، تو اماں نے بہانے سے ٹال دیا اور پھر شام کو ہم سب ولیمہ اٹینڈ کرنے گئے تھے جو ایک بہت بڑے ہال میں ہوا تھا۔ میری بہن تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور کافی خوش بھی نظر آ رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر ابا کو بھی تسلی ہو گئی اور پھر ہم اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ وہ اگلے ہی دن اپنے میاں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی اور پھر ایک ہفتے بعد اماں نے ایک بڑا دھماکہ کیا اور بتایا کہ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلی گئی ہے۔ ابا نے اس بات پر اماں کو بہت باتیں سنائیں کہ ہم سے ملے بغیر وہ کیسے جا سکتی ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ پھر ابا کو ایک دم سے اس لفافے کا خیال آیا جس کے بارے میں ابا کئی بار پوچھ چکے تھے، مگر اماں بہانے بناتی تھیں۔ اس دن ابا نے سختی سے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا کہ انہوں نے کچھ پیسے دیے تھے جو وہ رانی کے حق مہر کے طور پر میرے حوالے کر گئے، اور جب ہمیں پیسوں کا پتہ چلا تو ہمارے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں، پورے 10 لاکھ روپے تھے۔ ابا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے، لیکن اب پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کچھ دن میں زندگی معمول پر آ گئی۔ اماں نے تو کبھی رانی کو یاد بھی نہیں کیا تھا، لیکن ہم بہن بھائی اکثر اس کی باتیں کرتے۔ شادی کے بعد اس نے کبھی ہمیں فون بھی نہیں کیا اور نہ ہی ملنے آئی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میں انٹر پاس کر چکا تھا۔ میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کر دی، لیکن میں گورنمنٹ جاب کرنا چاہتا تھا جس کی میں تیاری بھی کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں نے آگے داخلہ بھی لیا ہوا تھا اور میں جاب کے ساتھ ساتھ شام کے وقت 1-2 ٹیوشن دینے بھی جایا کرتا تھا۔ جاب اور ٹیوشن کے پیسوں میں سے صرف اپنی پڑھائی کے خرچے نکالتا، باقی سارے پیسے اماں کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتا تھا۔ اور جب سے میں کمانے لگا تھا تو اماں کی لڑنے بھیڑنے کی عادت بھی کم ہو گئی تھی، یا شاید یہ ان 10 لاکھ روپوں کی وجہ سے ہوا تھا جو اماں کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ لیکن اس سارے واقعے کے بعد ابا بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے، حسب معمول ریڑھی لگاتے اور جو وقت گھر میں گزارتے چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹے رہتے تھے۔ چچا اور چچی نے اپنا الگ گھر کرائے پہ لے لیا تھا۔ اب اس گھر میں صرف ہم لوگ ہی رہتے تھے اور اماں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھیں، لیکن یہ سب انہیں بڑے عرصے بعد نصیب ہوا تھا۔ میں جب BA کر چکا تو اس کے بعد میری ایک سرکاری نوکری بھی ہو گئی تھی۔ وہ نوکری جوائن کرنے کے بعد بھی میں نے شام کو ٹیوشن پڑھانا بند نہیں کیا تھا۔ اب میں نے ایک بہتر علاقے میں 4 کمروں کا مناسب سا گھر کرائے پہ لے لیا تھا اور اماں ابا سمیت اپنے بہن بھائیوں کو بھی نئے گھر میں لے گیا۔ اس دن تو جیسے اماں کی عید ہو گئی تھی، حالانکہ وہ گھر میں نے خریدا نہیں تھا۔ اس کے باوجود ماں بہت خوش تھی کیونکہ پورے گھر میں ماربل لگی ہوئی تھی۔ اماں اور ابا کا الگ کمرہ تھا، میری بہنیں الگ کمرے میں رہتی تھیں اور ہم 2 بھائی بھی اپنے اپنے کمروں میں رہنے لگے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے، لیکن ہمیں نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد بھی رانی کی بہت یاد آئی۔ پورے 3 سال گزر چکے تھے، ہم نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ اب تو اماں بھی کبھی کبھی اسے یاد کرتی تھیں۔ اس گھر میں آنے کے بعد اماں نے ایک دن مجھے وہ 10 لاکھ روپے دیے اور کہنے لگیں کہ یہ پیسے اتنے سال سے میرے پاس ہیں اور میں نے ان میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، تم ان کو بینک میں جمع کرا دو۔
اور پھر کچھ پیسے اور ملا کے اپنا گھر خرید لینا۔ میں نے چپ چاپ وہ پیسے اماں سے لیے اور دوسرے دن اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا جو اماں چاہتی تھیں۔ میں نے اس بات کے بارے میں ابا کو بھی بتا دیا تھا، لیکن حسب معمول خاموش ہی رہے۔ پھر دھیرے دھیرے ابا نے ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی۔ وہ اب کام تو نہیں کرتے تھے، مگر سارا دن گھر پہ بیٹھے رہنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ نئے محلے میں ابا کی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ وہ شام کو روزانہ کارنر پر بنے ہوئے چائے کے ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جاتے اور وہیں پہ گپ شپ لگاتے رہتے تھے۔ دوسری طرف اماں میری شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اماں سے کہہ کر اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کی شادی کی بات چھیڑ دی، مگر اس بار میں نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ جو رشتے بھی اماں میرے دونوں بھائی بہنوں کے لیے بتاتی، میں خود ان پر غور کرتا، ابا سے مشورہ کرتا۔ جو رشتے مجھے مناسب لگے میں نے ان کی پوری چھان بین کروائی اور اس کے بعد اپنی بہن اور بھائی کی منگنیاں کر دیں۔ گھر میں بہو آ جانے کے بعد اماں نے سارا کام کاج بہو اور چھوٹی بیٹی پر ڈال دیا تھا۔ بھائی کی شادی کے 1 سال بعد چھوٹی سی پری بھی ہمارے گھر آ چکی تھی اور میری چھوٹی بہن بھی میٹرک میں آ گئی تھی۔ پھر زندگی جیسے مصروف ہوتی گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھتے دیکھتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو ابا بھی میری شادی کرنے پر زور دے رہے تھے۔ میں نے ابا کے منہ کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کی، مگر میں اپنی شادی سے پہلے اپنا گھر بنانا چاہتا تھا، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھ پر بھی چھوٹی بہن کی ذمہ داری بھی تھی۔ پھر میں نے ذاتی گھر کے ارادے کو ترک کیا اور سادگی کے ساتھ روبی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ روبی نے اپنی دیورانی کے ساتھ مل کر گھر کو اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن ابا کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ بیٹی کی جدائی نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، کیونکہ کسی بھی باپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ بیٹی کو رخصت کرے اور ہمیشہ کے لیے اسے دیکھنے سے رہ جائے۔ 8 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، لیکن مجھے تو اماں پر حیرت ہوتی تھی جس نے کبھی رانی کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ شاید دل میں یاد تو کرتی ہوگی اور تنہائی میں آنسو بھی بہاتی ہوگی، مگر یہ شادی اماں نے ہی کروائی تھی اور 10 لاکھ بھی اماں نے ہی لیے تھے، اس لیے ہم سے تو رانی کا ذکر بھی نہیں کرتی تھیں۔ ایسے ہی کچھ وقت اور گزر گیا اور میری شادی کے 2 سال بعد میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ میرے بھائی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی تھی، مگر ابھی ہم دونوں میاں بیوی کی گود خالی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی میری اولاد دیکھ لیں۔ وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابا بستر سے لگ گئے۔ وہ رانی کو بہت یاد کرتے تھے۔ اماں نے ہر وقت ابا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ ابا کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اب تو اماں کا رویہ بھی ابا کے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر ابا بیماری کی حالت میں بھی اماں سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے دل ہی دل میں وہ ماں سے خفا ہیں۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ کوئی تو ایسی بات ہے جو تیری ماں ہم سے چھپاتی ہے۔ میں بھی یہ سن کر خاموش ہو جاتا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اماں اتنا بڑا راز اپنے سینے میں رکھ کر جی رہی تھیں۔ میں جس سرکاری اسکول میں نوکری کرتا تھا وہ ہمارے علاقے سے کافی دور تھا۔ میں اپنی بائک پر وہاں جاتا تھا۔ جب 10ویں کا نیا سال شروع ہوا تو میری کلاس میں جو بچے آئے ان میں ایک بچی کا نام نور تھا۔ میں اسے شروع ہی سے اس اسکول میں دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اسکول میں لگی تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بڑی ہوئی تھی۔ پڑھنے میں بہت اچھی تھی۔ میری کلاس میں آنے کے بعد میں نے یہ بات زیادہ نوٹ کی تھی، مگر کچھ دن بعد ہی میں نے محسوس کیا جیسے وہ بچی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ایک دن وہ مجھے کام چیک کروانے آئی تو نوٹ بک کے اندر اس نے کاغذ رکھا ہوا تھا جس میں بہت عجیب سی بات لکھی تھی۔ میں پڑھ کر بہت حیران ہوا، لیکن میں سب کے سامنے سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا اور پھر میں کئی بار اسے پڑھتا رہا۔ اس پر لکھا تھا، میری ماں کنواری ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید اس بچی نے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے، مگر اگلے دن پھر اس کے نوٹ بک میں ایسا ہی کاغذ موجود تھا جس پر وہی سب لکھا ہوا تھا۔ اس طرح 7 دن گزر گئے اور آخرکار میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر مشکل یہ تھی کہ میں اسکول میں سے تنہائی میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس سلسلے کو پورے 15 دن گزر گئے تب اس نے نوٹ بک میں کاغذ پر لکھا کہ میری ماں کنواری ہے، آپ اس سے شادی کر لیں کیونکہ اسے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔
اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے بچی یا اس کی ماں کو کسی مشکل کا سامنا ہو اور وہ کوڈ ورڈز میں مجھ سے مدد مانگ رہی ہے۔ اس لیے ایک دن میں نے چھٹی کے بعد اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اسے میں یہ بات پہلے ہی بتا چکا تھا اور اس کے بتائے ہوئے چوراہے پر رک کر میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ وہاں سے گزر کر گلیوں سے ہوتی ہوئی ایک گھر کے سامنے رکی اور مجھے اشارہ کر کے اس کے اندر داخل ہو گئی تو میں بھی اندر چلا گیا، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ گھر کے نام پر اندر کوٹھا چلایا جا رہا تھا۔ کوٹھے کی مالکن مجھے بھی گاہک سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے بچی کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ میرے ہاں ایک لڑکی ہے جسے یہاں آئے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، اور جب وہ آئی تھی تو یہ بچی نور اس وقت چھوٹی سی تھی۔ اس لڑکی نے ہی پالا اور اسے پڑھایا ہے، حالانکہ ہم اپنی بچیوں اور لڑکیوں کو پڑھانے کے روادار نہیں ہیں، مگر زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نائکہ اپنی کسی لڑکی کی وجہ سے پڑھائی کا سلسلہ جاری کروا دے۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو وہ یہ سن کر خوش ہوئی کہ میں اس بچی کا ٹیچر ہوں، مگر اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ دراصل سر وہ لڑکی ہمارے پاس کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ کمبخت جب سے یہاں آئی ہے اس کے تو نماز روزے ہی پورے نہیں ہوتے، اور ہم بھی نام کے ہی صحیح مگر مسلمان تو ہیں، اس لیے اپنے برے انجام سے ڈرتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس لڑکی کی بات مانتے ہوئے اس بچی کو پڑھانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ جیسے ہی موقع ملا ہم اس لڑکی سے جان چھڑا لیں گے۔ وہ مجھے یہ سب بتا رہی تھی کہ اسی وقت نور وہاں پر آ گئی اور مجھے اپنے ساتھ اندر چلنے کا کہنے لگی۔ میں نے نائکہ کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر مجھے کہا کہ جائیں، آپ بھی دنیا کا وہ 8واں عجوبہ دیکھ لیں جس کا میں ذکر کر رہی تھی، اور اگر آپ کی کسی کام آتی ہے تو بے شک یہاں سے لے جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں اپنا دھندا چلانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں یہ سن کر چپ چاپ کھڑا ہوا اور اندر چلا گیا، مگر اندر جاتے ہی جو قیامت مجھ پہ ٹوٹی میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جائے نماز پر جو لڑکی بیٹھی تھی وہ میری اپنی بہن رانی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئی، جیسے وہ میرے آنے کی ہی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں اس سے ملنے کے لیے قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکا اور فوراً باہر نائکہ کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا، اس لڑکی اور اس بچی نور کو میرے ساتھ جانے دو تو آئندہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے آپ ان دونوں کو لے جائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ رانی کی دعاؤں اور بد دعاؤں کے بیچ میں اور زیادہ اپنی آخرت کو خراب کر لوں، شاید یہ نیکی ہی میرے کام آ جائے۔ یہ سن کر میں نے فوراً رانی کو وہاں سے چلنے کا کہا اور گاڑی منگوائی۔ راستے میں جو رانی نے بتایا وہ پہلے سے بھی بڑی قیامت تھی۔ رانی نے کہا کہ جہاں میری شادی ہوئی تھی ان لوگوں نے اماں کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد میں کبھی پلٹ کر میکے نہیں جاؤں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں یہ شرط مان چکی ہیں، وہ تو مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ مجھ سے پہلے بھی ایسے ہی غریب گھر کی 3 لڑکیوں کو بیاہ کر لے گئے تھے جو بیٹا پیدا کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاتے تھے، اور بیٹی پیدا ہونے پر وہ ان دونوں کو ہی مار دیتے، اور غریب گھر کی لڑکیاں اس لیے چنتے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ آئے۔ مگر مجھے اس بات کا پہلے ہی علم ہو گیا تھا، اس لیے ایک دن موقع دیکھتے ہی میں وہاں سے بھاگ گئی، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی جہاں آج آپ مجھے لینے آئے تھے۔ نور کو میں نے پالا، وہ مجھے یہیں پر ملی تھی، اور اسی سے مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کے اسکول میں استاد ہیں۔ میں اس سے روز پوچھتی تھی، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بھی میرے بھائی ہیں۔ میں اس سے روز پوچھتی تھی، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی میرے بھائی ہیں، تو میں نے اس سے یہ سب کہلوایا تاکہ آپ تجسس کے مارے یہاں تک پہنچ جائیں، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ مگر میری التجا ہے کہ اماں اور ابا کے سامنے ان باتوں کو نہ دہرایا جائے۔ یہ سب کچھ دل دہلانے والا تھا، مگر اب تو میرے ماں باپ اس حال میں تھے کہ انہیں کچھ کہنا بھی گناہ لگتا تھا۔ میں جب رانی کو لے کر گھر پہنچا تو اماں ابا کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اس وقت اماں کے چہرے پر جو ندامت تھی اس کا مطلب صرف میں اور رانی جانتے تھے، لیکن ہم نے اپنی ماں کو معاف کر دیا۔ ابا رانی کے واپس آنے کے بعد ٹھیک ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے رانی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ وہ اتنے سال کہاں تھی، وہ تو بس اس کے لوٹ آنے پر خوش تھے، اور میں بھی خوش تھا کہ میری بہن باعزت اور صحیح سلامت میرے پاس واپس آ گئی تھی، اور میں اس کے نیک مقصد میں اس کا ساتھ دینے کا پورا ارادہ کر چکا تھا۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔